کل جو بچے لڑکے کان میں بالیاں پہن لیتے ہیں، ناک میں نتری پہن لیتے ہیں، اس قسم کی جو تہذیب اور کلچر چل رہی ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دراصل ہے کیا کہ اس کی شخصیت یعنی اندر کا ترجمان ہے. کہ او نرا ربنا، اگر اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ عجیب و غریب قسم کا سوال تھا. اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر ایک چیز اور میں رک کر کے بتاؤں کہ جس قوم کے اندر ان سوالوں سے ابھرنے والی باتوں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں جہاں بھی سوالوں کی بوچھار ہونے لگتی ہے، یا جس قوم یا جس قبیلے کے اندر لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں سے زیادہ اس کی ایک ایک چیز پر تنقید کرنے لگتے ہیں، اس کی خامیاں تلاشنے لگتے ہیں، تو وہاں پر عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے. اسی جگہوں پہ پوچھتے تھے لوگ کہ بھائی اگر رب ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. یہ جو اس قسم کا سوال کرتے ہیں یہ اس لیے سوال نہیں کرتے ہیں کہ یہ جانیں، نالج کے لیے سوال نہیں کرتے ہیں. دراصل ان کے یہ خود نہیں بول رہے ہیں، اندر کا کبر بول رہا ہے، اندر کا تکبر بول رہا ہے، اندر کا غرور بول رہا ہے، اندر کی انانیت بول رہی ہے. یہ خود اس قسم کے سوال نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، کسی انسان سے گفتگو کرنے یا بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. میں اکثر اس بات کو بولتا ہوں، کسی سے بات اگر کی جائے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے اگر مولانا آدمی اس سے بہت سارے لوگ آتے ہیں ملنے جلنے کے لیے، تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سے نالج لے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کھوپڑی چاٹنے کے لیے آ رہا. ایسا بھی ہوتا ہے. کسی کسی کو دیکھو ٹائم نہیں ہے، بیٹھ کر کے آ جائیں گے، طرح طرح کی باتیں دماغ میں آ رہی ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ نالج حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ کھوپڑی پکانے کے لیے آتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کہا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. یہ دراصل ان کے کبر کا اظہار ہے. اور ایک بات اور میں بتاؤں، انسان کا جو باہر ہوتا ہے، باہر جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ دراصل اس کے اندر کا آئینہ دار ہوتی ہے. کہا کسی نے کہ انسان کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے چہرہ. اگر چہرہ انسان کا سکڑا ہوا ہو، منہ اگر لٹکا کر کے رکھا ہوا ہو، چہرے کی صفائی نہیں کرتا ہے، عجیب و غریب طریقے سے اس نے بال بکھرا کر کے رکھا ہوا ہے. آج کل جو بچے لڑکے کان میں بالیاں پہن لیتے ہیں، ناک میں نتری پہن لیتے ہیں، اس قسم کی جو تہذیب اور کلچر چل رہی ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دراصل ہے کیا کہ اس کی شخصیت یعنی اندر کا ترجمان ہے. اگر وہ کان میں بالی لگاتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں. میں زیادہ مطلب سیکولر دماغ کا ہوں، بس ایک رائلٹی نبھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے، بلکہ یہ کہ یہ فارمیلٹی نبھانے کے لیے ہم بس اسلام کا چولا پہنے ہوئے ہیں، اسلام گھر کے اندر پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور کچھ نہیں. لیکن اس کے اندر میں کیا چل رہا ہے دماغ میں یہ اس کے باہر کی ایکٹیویٹیز بتاتی ہے. وہ کہاں پہ کھڑا ہو کر کے چوک پہ کھڑا ہوا ہے، 1 گھنٹہ گزار رہا ہے گھر چھوڑ کر کے، رات میں سونے کا وقت ہو گیا، کہاں کہاں کا چکر کاٹ رہا ہے، یہ ساری ایکٹیویٹیز بتاتی ہے بیٹا اندر سے تم بگڑ رہے ہو. تو انسان کی شخصیت کا ترجمان اس کا چہرہ ہوتا ہے. انسان اگر اندر سے خوش رہے گا، اس کی فکر اگر اچھی رہے گی، اگر وہ پوزیٹو سوچ کا، مثبت خیال کا انسان اگر ہوگا، تب اس کے چہرے کی چمک بتا دے گی کہ یہ انسان اچھا ہے. لیکن انسان اگر برا ہوتا ہے تو اس کے اندروں کے آثار اس کے چہرے پہ دکھائی دینے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. دراصل یہ نہیں بول رہے ہیں، ان کا کبر بول رہا ہے. اگر یہ لوگ صحیح کو صحیح سمجھنا چاہتے اور ان کو لگتا ہے کہ حق کو یہ تسلیم کرے، کوچنگ وغیرہ جو بچے جاتے ہیں نا، تو کچھ بچے تو اس لیے جاتے ہیں کہ بھائی پڑھائی کریں، اور کچھ بچے جاتے ہیں ٹیچر کی کھوپڑی چاٹنے کے لیے. پڑھائی کم کریں گے، بیچ میں بولیں گے سر یہ کیسے ہوگا، سر یہ کیسے ہوگا. اگر کوچنگ ختم ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی پوچھے اس سے کیا پڑھ کے آیا بیٹا، پتا چلا ایک چیپٹر بھی یاد نہیں ہے اس کو. تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں انسان، جس انسان کے اندر اس طرح کی خوبیاں ہیں اور اس طرح کی خوبیاں ہیں تو وہ خوبی نہیں، وہ خامی ہے، اس کی شخصیت کا کمزور پہلو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی آگے ڈیولپ نہیں کرنے والا ہے.